جی السلام علیکم اور خوش آمدید سب لوگوں کو۔ آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک ڈسکشن کرنے، اور ہمارا ٹاپک آج ہے عربی زبان۔ ہم چاروں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں ہسپنیس میں، اور میں اور عمیر جو ہے ہم ابھی جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں کومل فاطمہ اور عائشہ مطائرہ۔ یہ ہمارے کورس کر چکے ہیں یہاں سے، تو آج ہم جو ہیں کچھ ڈسکشنس کریں گے اباؤٹ آور ایکسپیرئنس۔ glad everybody can join۔ تو ہم عربی زبان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کہ ہست و نیست میں ہم لوگوں نے عربی زبان کے 2 سیشن اٹینڈ کیے ہیں۔ ایک ابتدائی اس کا تعارفی جو اس کا تھا انٹروڈکٹری کورس، اور پھر اس کے بعد اس کا کورس جو خالص گرامر پہ مبنی تھا۔ تو عربی زبان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معنی ہے فصاحت اور بلاغت کے، یعنی جو چیز واضح، مفصل اور بالکل صاف اور اس لفظ عائشہ جو کہنا چاہ رہی تھی میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گی۔ جو میرا تجربہ رہا ہے ہستونی اس میں عربی لینگویج کا، عربی زبان ایک بہت مفصل، جیسے کہ عائشہ کہہ رہی تھی، اور فصاحت سے مراد ان کی یہ ہے کہ اس کے وہ اپنے اندر بہت معنی لیے ہوئے، کیونکہ یہ 4000 سال پرانی زبان ہے، اور پھر قرآن مجید بھی اسی زبان میں اتارا گیا۔ تو ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کو کیوں چنا اس اتنے بڑے کام کے لیے۔ تو وہی اس کی خوبیاں جو عربی زبان کی ہیں وہی ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس میں ہر لفظ میں اس کے اتنے معنی ہیں کہ جتنا ہم اللہ کو پہچاننا چاہیں، ہم ہر لفظ سے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھیں، اس میں آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا جو شاید ایکٹیو وائس میں یا پیسو وائس میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب اس لفظ کے ہی اتنی اشکال ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ صرف ایک لفظ ہے جس کی بنیاد 3 الفاظ پہ ہے۔ 3 الفاظ، اگر مرد کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اس میں بھی بہت ساری فارمز ہیں جس کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے استعمال کیا۔ تو عربی زبان کی اتنی خوبصورت تشریح کو سمجھنے کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چل سکتی کہ ہم جب تک اس میں گھسیں گے نہیں تب تک ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح کہ ہم اس کی کیسے تشریح کریں۔ اور بالکل یہ وہی ہے کہ یہ بالکل ایک بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا سمندر ہے بلکہ میں کہنا چاہوں گی، جس میں آپ ایک دفعہ غوطہ لگائیں تو آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ اتنا اس کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں، اور اتنی اس میں وسعت ہے اور اتنی اس میں گہرائی ہے۔ یہ تو اس کی تھوڑی معنوی حیثیت ہے۔ اب اس کی کچھ پریکٹیکل فارمز بھی ہیں جس میں ہر لفظ کی اس کی جو اس کا سٹرکچر ہے، جس طرح ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، علماء نے جس طرح اس کو واضح کیا ہے، یا اس سے پہلے جس طرح اس کو قرآن مجید کی آنے سے پہلے اس کو جس طرح جس طرح استعمال کیا گیا۔ جیسے شاعری بہت زیادہ مشہور تھی، اشعار کہتے تھے عربی مسلمان ہونے سے پہلے، تو اس کی فصاحت و بلاغت ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شعر کے اندر بہت سارے معنی سموئے ہوئے ہیں، کہ آپ اس کو ایک شعر ہے جو کہ کالی رات کو ڈپکٹ کر رہا ہے، اور وہی شعر ہے جو شاید محبوب کی زلف کو بھی بیان کر رہا ہے، اور وہی شعر ہے جو شاید گھوڑے کی ٹاپ کو بھی کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی شکلیں ہیں اس کی، جو اس ایک لفظ میں یا لفاظی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں بہہ جائیں تو آپ اس سے نکل جاتے ہیں، یا آپ بالکل بے سمجھ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس میں گھستے ہیں تو آپ اپنی روح کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کی وسعت دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ مجھے جو اندازہ ہوا ہے آفٹر فرسٹ سیشن آف عربی،
جو مجھے لگا. آپ کا کیا خیال ہے عمیر؟ جی بہت شکریہ. میں جیسا کہ شاہان نے شروع میں بتایا کہ میں اور شاہان ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے عربی کو سیکھنا. ہم ابھی بگنر کورس میں انرول ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے. سو ہم لوگوں کو شاید اس طریقے سے ابھی تک ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو پا رہا اس زبان کا، جس طریقے سے ہمارے سے پچھلے اسٹوڈنٹس کو ہوا ہے، کومل کو اور عائشہ کو. لیکن ہمیں بھی جو چیزیں سٹارٹ میں ہی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں زبان کے بارے میں عربی، وہ یہی ہے کہ جیسا انہوں نے معنی کے وسیع ہونے کا تو ذکر کیا ہے، اس کا سٹرکچر بھی بہت زیادہ وسعت اور نہ صرف وسعت بلکہ پیچیدگی بھی رکھتا ہے. اور ابھی ہم اگین سٹارٹ کیا ہے ہم نے، لیکن اس میں بھی ہم جب صرف کانجوگیشن یا اس کی گردان ہی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ کچھ دیگر زبانیں جس کے ساتھ تھوڑی بہت مجھے واقفیت ہے، جیسے پچھلے ٹرم میں فارسی ہی ہست و نیست میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس کے مقابلے میں عربی کی کانجوگیشن بہت زیادہ اس کے اندر زیادہ کیٹیگریز زیادہ ہو جاتی ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر فارسی میں مذکر اور مؤنث کی تمیز نہیں تھی، تفریق نہیں تھی اس کی وربس کی کانجوگیشن کے اندر، تو وہ عربی میں موجود ہے. تو یعنی فرسٹ پرسن مذکر کے لیے ایک ورب کی شکل استعمال ہوگی اور فرسٹ پرسن فیمینن کے لیے ایک اور شکل استعمال ہوگی اسی ورب کی. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ نمبر پہ بھی جاتے ہیں تو نمبر میں بھی صرف سنگولر پلورل نہیں ہے، واحد جمع نہیں ہے، بلکہ ایک تیسری کیٹیگری ہے دو لوگوں کے لیے، یا تثنیہ جس کو بولتے ہیں، ڈویلٹی جو کہتے ہیں. سو اس لحاظ سے پھر ایک دم سے کیٹیگرائزیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور شروعات سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ باقی زبانوں کی نسبت ہمیں عربی میں ایٹ لیسٹ انیشلی بہت زیادہ مشق سے گزرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کا اپنے عادی بنانا پڑے گا ان بہت زیادہ کیٹیگریز کے لیے، اور ان کو ازبر کرنا پڑے گا بار بار دہرائی کر کے. تو ایک چیز شروع میں ہمیں یہ سمجھ آئی ہے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ گرامر بہت مزے کی بھی ہے. جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے جب کوئی کیٹیگری موجود ہے تو آپ کو ہر چیز جو ہے میننگ فل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے تو یہ اس لیے استعمال ہوتی ہے. اور وہ جو کیٹیگریز ہیں ان کے نام بھی بڑے معنی خیز ہیں، تو آپ کو نام پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے اچھا یہ جو گرامر کی کیٹیگری ہے یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ایک طریقے سے وہ آسان بھی کر دیتی ہے گرامر، جو جس طریقے سے گرامر کو بڑا پریسائزلی ڈیفائن کیا گیا ہے عربی کی. اور جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی ہے تو پھر میں اور بھی 2-3 باتیں ہیں جو شروعات میں مجھے سمجھ آئی وہ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. ضرور ضرور. جی عائشہ، آپ کچھ پڑھ کے سنانا چاہ رہی تھی ہمیں؟ لیٹس ٹرائی اگین. ہاں جی، میں نے جب ہست و نیست میں عربی پڑھنی شروع کی سر ریحان جیلانی سے، تو ایک تو یہ کہ مجھے اس کے بعد جب ان سے ہم نے گرامر پڑھی تو اس کے بعد قرآن پاک کے نا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر پھر قرآن پاک جب پڑھنے بیٹھتے تھے تو جو انہوں نے ہمیں گردانوں میں تیز کیا، ہمیں مہارت کرائی، اور پھر وہ اتنی محنت سے پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشنز بنا کر ہم سے شیئر کرتے تھے، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہم بار بار اس کو ریوائز کر پاتے تھے گھر پہ بھی. تو اس روح سے پھر جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو یوں شروع میں لگتا تھا کہ نہیں آتا جیسے پہلے لگتا تھا، مگر پھر سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ اچھا یہ صیغہ ہے، یہ صرف اور نحو کا یہ والا رول آ رہا ہے، یہ جو لفظ ہے اس کا مادہ مجرد یہ ہے. اور پھر جو گردانیں ہم لوگوں نے کی تھیں تو اس میں یہ سمجھ آنے لگ گئی کہ مطلب مؤنث مذکر اور صیغہ واحد تثنیہ اور جمع کے لیے یہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تو جب بغیر ترجمے کے قرآن پاک کا کچھ مفہوم لفظ کا سمجھ آنے لگا تو وہ ایسے تھا جیسے بہت محنت کے بعد پسینہ آیا اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پھیلا ہوتا ہے. تو وہ ایسی ایک فیلنگ تھی کہ اچھا اب ہم عربی کو بغیر کسی ترجمے کے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک بہت بڑی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے استاد سر ریحان جیلانی اور ہست و نیست کا اس میں ان کا فیض آیا تھا تو ہمیں یہ سعادت ملی تھی. ہمیں جو اتنی عربی کی تاریخ کے بارے میں بتایا، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ
ادب ہوتا ہے, ایک تو ہوتی ہے زبان, لسان جو ڈائلیکٹ ہے, جو ڈفرینٹ, جیسے جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں میں مختلف تلفظ کے ساتھ عربی بولی جاتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جو آپ جس کو فصاح کہتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کسی چیز کو تحریر کرنے کے لیے عربی کو لیتے ہیں. تو ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بول چال والی عام عربی اور جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی عربی ہے وہ ایک ہی چیز ہے. کوئی شک نہیں ہے, الفاظ کا ترجمہ, مفہوم, لغت ایک ہی ہے, لیکن اسلوب اور گرامر کے قواعد فرق ہیں. عام بول چال کی عربی کے قواعد بھی بے شک وہی ہیں, لیکن جو لکھنے قرآن پاک کا اسلوب ہے, اس لیے جو ڈائلیکٹ عربی ہے اور جو فصاح والی عربی ہے اس میں فرق ہے سمجھنے میں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم شارٹ سینٹینسز بول کے عربی سیکھنا چاہیں گے تو وہ ہم کوئی شک نہیں, ہم عربی زبان تو ضرور سیکھ لیں گے, لیکن اگر ہم نے اس کو قرآن پاک کا مفہوم سمجھنے کے لیے سیکھنا ہے تو اس کا زاویہ ایک اور ہوگا. میں تو پھر ہمیں عربی ادب سے متعارف کرایا, اور اس میں سارا ہمیں عربی کا جو تاریخ ہے, جو ہسٹری ہے, اس کے مختلف ادوار تھے. جیسے جاہلی دور تھا عربی کا جو قبل از اسلام تھا, پھر اس کا اسلامی دور تھا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سب سے اچھی وہ کتاب ہے ان کی نحوۃ العلماء, حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنہوں نے نحو علم کا ایجاد کیا, اس کو مرتب کیا. پھر ہم اموی دور میں آ جاتے ہیں جہاں اموی خلفائے راشدین تھے, عباسی خلفاء تھے. پھر جو جدید عربی کا دور ہے جو اس وقت ایک ہم نے پڑھی سبع المعلقات, جو کہ خانہ کعبہ میں قبل از اسلام دور کے جو 7 ان کے ٹاپ کے شعراء تھے, جن میں امرؤ القیس کا شمار ان کے سب سے صف اول کے شاعر میں ہوتا ہے. تو ان کے ہم نے معلقات پڑھے, اور دوسرے بھی جو شعراء تھے باقی کے 6 ان کا بھی ہم نے مختصر جائزہ لیا. تو پھر یہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے, یعنی وہ قرآن کے کلام کو پڑھ کے ہمیں ادب سے شغف بہت کرتے تھے, وزن اور سارا کچھ. تو عربی قرآن کا اسلوب ایک مکمل, آپ اس کو نثر کی حیثیت سے پڑھیں گے تو آپ کو نثر کا لطف آئے گا. آپ اس کو ایک شاعری کے ذوق سے یا کسی ایک ردھم, اتنی معنویت قرآن پاک کی آپ کو اس میں نظر آئے گی. تو ہم نے امرؤ القیس کے بارے میں پڑھا, اگر تھوڑا وقت ہو تو اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ دور جاہلی کے وہ سب سے صف اول کے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند سال پیشتر وہ دنیا سے انتقال فرما چکے تھے. تو مگر ان کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو اس وقت جو خانہ کعبہ میں 7 شعراء کا کلام آویزاں کیا گیا ہوا تھا, ان میں ان کا کلام بھی شامل تھا. تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک اور ہی دنیا میں آپ کو ہوا تھا. تو میں مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہم عربی کو اتنی گہرائی میں پڑھیں گے, لیکن بہت ہی اور اتنا اچھا ہے کہ وہ گردانے ابھی بھی ہمیں ازبر ہے. ہاں بالکل, اس پہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ان گردانوں میں جیسے اب ماضی کے گردان ہے تو وہ ہمیں ایک ردم انہوں نے بتا دیا کہ تا تما تم, تی تما تنا, تو نا, اور وہ پھر ہم نے ہر لفظ کے آخر میں ایک خاص اسٹرکچر کے تحت لگانی ہے. اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ مخاطب سے بات کی جا رہی ہے اگر اس طرح کا لفظ آئے گا, اور اگر اس طرح کا لفظ آئے گا تو یہاں پہ غائب سے بات کی جا رہی ہے, یہاں پہ کسی تھرڈ پرسن سے بات کی جا رہی ہے, یہاں پہ کسی سے ڈائریکٹ کانورزیشن ہو رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عائشہ نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہمیں بتائی ہیں, جو ہمیں وہاں پہ سیکھنے کو ملی. جو کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ اردو زبان تمام زبانوں کا مجموعہ ہے, تو ہم کئی دفعہ بہت سارے الفاظ ہیں جو یہاں کے وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہاں کے یہاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عربی زبان کا ہمارے ساتھ تو رشتہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں وہ ہماری مدر ٹنگ کی بھی مدر ٹنگ ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اچھے استاد بھی جو ملنا ہے نا وہ اصل چیز ہوتی ہے, ورنہ سیکھنے کی چیزیں تو بہت ساری انٹرنیٹ پہ پڑھی ہیں, مگر ایک جب تک استاد کی ڈائریکشن اور رہنمائی نہ ہو, اور استاد ایسا
جو بانٹنے کے اوپر جس کا اتنا ظرف ہو کہ وہ آپ کو علم سکھا بھی رہا ہے اور اپنا مٹیریل آپ سے شیئر بھی کر رہا ہے، یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں عربی میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ سر ریحان جیلانی کی اور فیض اور برکت ہے ماشاءاللہ. اور آپ بھی لگے رہیں، گردانوں پہ رٹے لگائیں، چارٹ بنایا کریں اور اس کو فلنگ دا بلینکس کی طرح، اس میں 9 صیغے ہیں اس کے، تو اس کو کیا کریں ماشاءاللہ. جی، عائشہ نے جس طرح سے بات کی استاد ریحان گیلانی صاحب کی، واقعی میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. حالانکہ اگین ہمیں تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، لیکن اس تھوڑے عرصے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ایک اچھے استاد کی، خاص طور پہ عربی جیسی زبان کے اندر ایک اچھے استاد کا ہونا کتنا مطلب ناگزیر ایک بات ہے. کیونکہ ایک تو ہمارے سینئرز نے اس کی معنویت کے بارے میں بات کی ہے. میں دوبارہ زبان کی ٹیکنیکلٹیز پہ آؤں گا کیونکہ ابھی تک ہم معنویت کی درجے تک شاید پہنچے نہیں ہیں. ایون ٹیکنیکلٹی اتنی زیادہ ہے زبان کی کہ اور وہی بات کہ وسعت اتنی زیادہ ہے فرام لیکسیکل پوائنٹ آف ویو یا لنگوسٹک یا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو کہ اس کو آپ کوئی کتاب کھولیں یا اپنے تئیں اس کو شروعات کرنے کی کوشش کریں تو شاید آپ ویسے ہی پریشان ہو جائیں، اوور ویلم ہو جائیں اس کی اتنی اس کے پھیلاؤ سے ہی. تو اس سلسلے میں ایک اچھے استاد کا ہونا میرے خیال سے ہم لوگ بہت ہی زیادہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے ایک اچھا استاد آپ کو ایک پراپر پیس کے اوپر ایک پراپر ترتیب کے ساتھ کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا کے اور آپ کا لٹرلی ہاتھ پکڑ کے چلا سکتا ہے، وہ شاید آپ خود سے بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک جو بات ہے قرآن مجید کا ذکر ہوا، ایون یہ جو گردانیں ہم نے پڑھی ہیں صرف ابھی تک، انہی گردانوں کو پڑھ کے ہی قرآن مجید کی کتنی ساری ہمیں بیسک سینٹنس اسٹرکچر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس ایٹ لیسٹ بیسک ٹینس سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کو بیسک اس طرح کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ورب ہے، یہ جو بھی کوئی چیز کسی ورب کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے تو وہ ایز اے سبجیکٹ آف دیٹ ورب اٹیچ ہوئی ہے یا آبجیکٹ آف دیٹ ورب اٹیچ ہوئی ہے. تو وہ گردانے یاد کر کے آپ کو وہ قرآن مجید میں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کہ کیا یہ پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہے یا یہ ورب کا آبجیکٹ ہے، اس طرح کی چیزیں، اور اس طرح کی بہت ڈھیروں باتیں جو صرف بیسک صیغے یاد کر کے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک مفہوم کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. عربک سیکھنے کے حوالے سے ایک اور چیز جو آبزرو کی ہے ہم نے ان ابتدائی ہفتوں کے اندر، وہ یہ آبزرو کی ہے کہ جو گرامر ہے اس کی اصطلاحات ایک اہم ایشو ہے جس پہ تھوڑا سا کچھ اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ساتھ کے اسٹوڈنٹس کو کچھ پرابلم فیس کرنا پڑی ہے. جو اصطلاحات ہیں عربی گرامر کی، اور وہی اصطلاحات پھر آگے میرے خیال سے فارسی اور اردو گرامر میں بھی آ جاتی ہیں. اردو گرامر میں تو آتی ہیں فور شیور. وہ جو اصطلاحات ہیں ان کے ساتھ اگر آپ فیملیئر ہیں پہلے سے تو آپ کے لیے کام بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ فیملیئر نہیں ہیں اور آپ کو عادت ہے انگریزی گرامر کی اور اس کی ٹرمنالوجی کی، تو پھر شاید بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کی ایک ٹرانسلیشن یا کوئی پیرلل اس کا ورژن رکھیں. عربک کو انگلش گرامر کی اصطلاحات کے ذریعے اگر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی اپنے ساتھ کوئی سپلیمنٹری مٹیریل رکھیں، ایٹ لیسٹ شروعات میں، جہاں پہ آپ کو اس اسکیفولڈنگ فراہم کرے. مثال کے طور پہ ضمیر کے لیے پروناؤن ایک سمپل پیرلل یا وہ ہے ٹرم ہے انگریزی کے اندر، میں بہت سادہ سی مثال دے رہا ہوں. یا مصدر کے لیے شاید انگریزی میں انفینیٹیو ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ شروع میں ریلیٹ کر لیں، اگر آپ انگریزی گرامر کے ساتھ زیادہ مانوس ہیں، اور لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آہستہ آہستہ لیکن آپ عربی کی ہی اصطلاحات کی طرف آتے جائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سیکھ تو عربی اور اس کی گرامر رہے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو شاید انیشیل ہفتوں میں سرفیس کیا تھا، تو میں نے کہا اس کو بھی میں شیئر کر دوں. جو ہمارے یہاں پہ کورس رہا ہے اس میں ہم نے بالکل شروع سے لے کے میرے خیال سے آخر تک زیادہ سے زیادہ فوکس جو کیا ہے وہ عربک گرامر پہ کیا ہے. تو یہ یعنی کہ ایک ڈفرینٹ چیز مجھے لگی، تو اس پہ میں نے تھوڑا سوچا اور دیکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ عربک سیکھتے ہیں تو آپ کو کیوں
ग्रामर पे इतना फोकस करना होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और ज़बान सीखें, फ़ारसी सीखें, फ्रेंच सीखें, तो उसमें आपको बेसिक एक कॉन्वर्सेशन, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपको शुरू कराया जाता है. तो उससे आप आगे प्रोग्रेस करते हैं. जब आपको एक लैंग्वेज की बोल चाल, उसकी बेसिक समझ आना शुरू हो जाए, तो फिर आप ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे जाते हैं. लेकिन अरबिक सीखने में, और ख़ासतौर पे ये क्लासिकल फुसा अरबिक सीखने में, आप शुरू पहले दिन से ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं. तो उसकी जो मुझे एक वजह नज़र आई है वो ये कि अरबिक इज़ ए क्लासिकल लैंग्वेज, और वो क्लासिकल लैंग्वेज में और बाकी हमारी लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क है, उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि उर्दू में, फ़ारसी में, इवन अंग्रेज़ी में और अरबी में क्या फ़र्क. तो और उससे आपको पता चलेगा कि ये इसका जो ग्रामर है और इसका जो एक कोर स्ट्रक्चर है, वो इतना, जिस तरह आप सब लोगों ने बात की, वसी और इतना फैला हुआ क्यों है. तो at the core of the Arabic language is its trilateral structure, जिसको हम कहते हैं अरबी में मादे, के अरबी का मादा, यानी कि every word has a root word, and that root word is made up of 3 or 4 or rarely 5 4 letters. उन letters से वो root word बनता है. तो लेकिन वो जो रूट वर्ड है, उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं, उसको जब आप एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमें कभी भी अपने उस रूट फॉर्म में नहीं होता. वो एक उसका एक एक्सप्रेशन होती है. तो और वो एक्सप्रेशन, जिस तरह आयशा बता रही थी कि वो 14 हैं, लेकिन एक्चुअली अगर उन टोटल को सम अप करें तो देयर लाइक मोर देन 24, क्योंकि उसमें माजी और मुजारे दोनों को आपको कंसिडर करना. तो सो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग कि उसमें एक मादा होगा, एक रूट वर्ड होगा, और उस रूट वर्ड का कुछ मीनिंग होगा. और उस रूट वर्ड को जो आप उसके एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेंस में, टेंस इज द राइट इनकरेक्ट वर्ड टू यूज है, लेकिन उसको अगर एक डिफरेंट फॉर्म में जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो उसका मतलब जो है वो चेंज हो जाएगा उस हिसाब से. तो how is that different from English और उर्दू? तो उसकी वजह ये है कि जब आप ज़बान को देखते हैं एक लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट से, तो उसकी एक इटाइमोलॉजी होती है. इटाइमोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड. एक वर्ड कहाँ से निकल के आता है, तो वो उसकी जो होती है हिस्टोरिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ बनती है. लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अरबिक में ये इटाइमोलॉजी जो है वो बहुत मिनिमल है, इन द सेंस कि इटाइमोलॉजी से पहले इसकी मॉर्फोलॉजी आती है. मॉर्फोलॉजी को अरबी में सर्फ कहते हैं. और यानी कि एक उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है विच कैन बी अप्लाई टू एनी रूट वर्ड, और उससे उसके डेफिनेट मीनिंग्स निकल सकते हैं. तो उसमें आपको यू डोंट हैव टू लुक टू फार इनटू इट्स कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. तो उसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक अल्फाज इस्तेमाल करें अरबी में एक नेटिव अरबिक स्पीकर के साथ, और वो जो है उस वर्ड को नहीं पहचानता, उसने वो वर्ड पहले नहीं सुना हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो उसका मीनिंग जो है वो एस्टिमेट कर सकता है, वो उसके मीनिंग तक पहुंच सकता है जस्ट थ्रू द ग्रामर दैट इट्स अप्लाइड. तो दैट इज व्हाई एक तो ये बात कि उसका जो बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जो सर्फ है, जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, दैट इज एसेंशियल इन दिस लैंग्वेज. और उसी के ज़रिए से आपकी सारी उसकी मानवियत निकलती है. और दी अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि मैं आज ही पढ़ा था कि
you can have potentially 12 million words in Arabic, more than 12 million words. तो and that is इसकी वजह से है कि एक रूट वर्ड से आपकी बहुत सारी डिफरेंट एक्सप्रेशन हो सकती हैं, तो हर एक्सप्रेशन काउंट्स एज अ डिफरेंट वर्ड एंड एज अ डिफरेंट मीनिंग. तो यही बेसिकली आप सब के हाजिर पेश करना चाह रहा था कि जब आप अरबिक को अप्रोच करें तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए. हाँ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया. सर्फ और नहव का आपने बहुत अच्छा वाज़े किया और उसकी अफादियत को बताया. तो जैसे आपने सर्फ का बताया कि ये जो है वो मॉर्फोलॉजी है, यानी कि कलमात के बनाने और उनमें तब्दीली के कवायद है. तो नहव जो है वो सिंटेक्स होता है कि यानी कि कलमे का आखिरी आराब और जुमले की साख्त के क्या कवायद होंगे. तो उसकी रूह से इल्म नहव में हम इसम फेल और हर्फ को जब पढ़ते हैं कवायद की ग्रामर की रूह से, तो उनमें मुझे याद आ रहा है कि हरूफ जारा भी हमने पढ़े थे, जिनमें मतलब कि ये उन ग्रामर के कवायद में से एक कायदा ये भी है कि जो हरूफ जारा जिस कलमे के आखिर में आएंगे, जिस हर्फ के आखिर में आएंगे, तो उनमें आखिर में जेर लानी पड़ेगी. तो ये भी एक याद करने का बड़ा अच्छा है कि आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़, तो उसमें जैसे वो थे कि मिन, बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, खला, इला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, इला, हत्ता, अला. तो अगर ये किसी जुमले में हरूफ के बाद आते हैं, ये 17 हरूफ आते हैं, तो उसके बाद आखिरी लफ्ज के नीचे जेर आएगा. तो उसके तरीके से भी हम उसको पढ़ने में जब ये ग्रामर के छोटे-छोटे कवानीन थे, फिर एक जुमला उस्ताद बोलते थे कि हक का खौफ अजब गम है, और इसमें भी वो अबजद और हुज होता, कलमन, साफुस, फुरशत, सखज और जज़गा. तो ये चीजें बड़ी, वो जैसे हमने पढ़ा हुआ है इंग्लिश में भी कि द ब्राउन फॉक्स, वो एक जुमला हम पढ़ते थे साइन कॉस थीटा के लिए, सम पीपल हैव कर्ली हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. तो इसी तरह ये उस्ताद ने हमें अरबी के भी जुमले याद दिलाए कि हक का खौफ अजब गम है, और फिर हरूफ जारा थे, और भी इस तरह वो चीजें बड़ा एक अच्छा लगता है, मतलब सीखने में भी इंटरेस्ट होता है. और फिर जब ये चीजें आप अप्लाई करते हैं तो इनकी वो आपको फिर और पक्के होते जाते हैं, आपको बड़ा इजी रहता है. फिर इसम की और फेल की निशानियां थी कि अलिफ लाम जिस लफ्ज पे अलिफ लाम जिस जुमले लफ्ज पे दाखिल होगा वो इसम होगा और उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी. तो इस तरह की बहुत छोटे-छोटे रूल्स थे जो हमने पढ़े और उनकी फिर प्रैक्टिस भी की. फिर जब हमने सूरतें पढ़नी शुरू की थी, उनमें फिर हम पहचानते थे कि इसमें से फेल वाले लफ्ज कौन से हैं और इसम वाले कौन से हैं. तर्जुमा पढ़े बगैर, बिना तर्जुमे के हमने बताना होता था कि जिन पे यानी कि इस तरीके से ना बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी, तो उनका और वो बड़ी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके तो बहुत ही याद रह गई. असल में मुझे तो मुश्किल लगता था कि कुछ याद रहेगा, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से याद रह गई. आई थिंक आयशा, इसमें क्लास स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है. जब आप एक जमात के साथ मिलके कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे करदानों की और उसके स्ट्रक्चर की, तो जब आप क्लास के साथ और जमात के साथ मिलके कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प करती है. उसको जहन पे चीज़ें नक्श होनी शुरू हो जाती हैं जब आप रिपीट कर रहे हैं, उन्हें बार बार उनकी करदान कर रहे हैं. तो वही नक्श जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे काम आ रहा है कि अभी जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने शेहान और उमर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें से याद आनी शुरू हो गई हैं कि अच्छा हमने ये भी किया था क्लास में, तो ये भी किया था. तो हमें एक प्रॉपर क्लास स्ट्रक्चर उस्ताद के हमरा बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अल्लाह का शुक्र है कि मिला और हमने उसको इस्तेमाल किया. और फिर इसमें आपको फिर मेरा ये ख्याल है कि जब आप किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो आपकी वैसे ही वो जिसे कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल सॉर्ट ऑफ ये चीज़ है कि आप बहुत सारे अपने दिमाग को
ये समझिए कि एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है और आप उसकी डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, फिर आप उसकी तशरीह कर रहे हैं और उसके मायने समझ रहे हैं। जैसे अब मैं अगर कभी कुरान मजीद पढ़ूँ तो मुझे याद आता है कि अच्छा मैंने क्लास में इस तरह इस चीज़ को लिया था और उस वक्त ये चीज़ पढ़ी थी और अब इसके मायने इस तरह से निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ज़ुबान चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज हो, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो फ़ारसी हो, और फ़ारसी और अरबी से तो हमारा जिसे कहते हैं जद्दी पुश्ती ताल्लुक़ है, तो सीखना ज़रूर चाहिए। और इससे आपको खुद भी पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं और आपके पीछे कितनी वसी किस्म की हिस्ट्री है जो कि सिर्फ इस चीज़ के लिए वहाँ पे पड़ी है कि उसको खोला जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको देखा जाए, एक नज़र उस पे डाली जाए। और यही काविश और ये शायद भी आप देखें कि जो ये प्रैक्टिस, जी आई थिंक फिर हम इख्तिताम करते हैं। आयशा, आपने हमें कुछ सुनाना था। अच्छा, आप इमरुल कैस का मैं आपको सुनाती हूँ। अरबी का शुरू के एक दो अशार में आपको सुना देती हूँ और उसका उर्दू तर्जुमा भी साथ बता देती हूँ, तो वो आपको उससे अंदाजा हो सकेगा कि दौरे जाहिली का जो अरबी अदब था उसकी क्या उसका लेवल था और उसकी क्या तासीर थी। कफा नबकी मिन जिक्री हबीबी व मुंजिली बिसिक्तिल लवी बैनद दखूली फहौमिली फतौजा फल मक़ातरम यक़ू रस्मुहा लमा नसजतहा मिन जुजूबी व शुमाली। तो इसमें जो इमरुल कैस था उसके बारे में ये मशहूर है कि वो शायरी करता था शुरू से ही। उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया था, उसकी आदतें कुछ ठीक नहीं थी। बड़े मशहूर कबीले के सरदार का बेटा था, सबसे छोटा था, लाडला था, तो वो इन गलत कामों में पड़ गया, जो भी दुनिया के मतलब। मगर ये है कि उसका बात करने का मकसद ये है कि फसाहत और बलागत अरबों का बहुत ही अच्छे लेवल पर था, बहुत ऊंचे लेवल पर था, वजूद इसके कि उनकी आदत और उनका रुझान अगर नहीं भी ठीक था। तो इस जो मैंने शेर पढ़े हैं उनका तर्जुमा ये है कि वो एक उसकी ये खसूसियत थी कि वो कुदरत की खूबसूरत मनाजिर को की तस्वीर कशी करता था अपने शेरों में। और वो कहता है कि ऐ मेरे दोस्तों, इस जगह वो एक वीरान टीले से गुजरा, तो उसके चूंकि बचपन से उसको बाप का प्यार नहीं मिला था और बाप से दूर कर दिया गया था, तो वो उस चीज की कमी अपने अंदर बहुत महसूस करता था। और फिर उसको अपनी एक मंगेतर से उसको इश्क हुआ, जिसके जिसके हिजर में उसने फिर ये शायरी भी लिखी। तो वो बड़ी खूबसूरत तशबीहात, टीलों को तशबीहात, जानवरों को खूबसूरत तशबीहात देना, ये शायरी में उसकी इब्तिदा उसने की थी, ये समझा जाता है। तो कहता है कि ऐ मेरे दोस्तों, इस जगह थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, ये मेरी महबूबा का उजड़ा हुआ वीरान मकान है। आओ हम सब इस जगह मंजिल महबूब पर ठहर कर आंसू बहाएं। वो मकान जो रेत के एक तिरछे टीले पर मकामे दखूल और हौमिल के दरमियान नजर आ रहा है, जिसके एक तरफ मकामे तोजा और दूसरी तरफ मकरात वाक़े हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसकी बाकी की भी पूरी पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको लुत्फ आएगा। आप इंटरनेट पे इसका लिंक ढूंढ सकते हैं, सबाल मुअल्लक़ात आप लिखिए और उसके नीचे आपको 7 शुरा के नाम खुल जाएंगे। उनमें से सबसे सरे फहरिस्त इमरुल कैस का नाम होगा। आप उस पे उसके लिंक पे टैप करेंगे तो उसका ये कलाम खुल जाएगा और आप इसका प्रिंट हासिल कर सकते हैं। इसकी ऑडियोज भी हैं इंटरनेट पे और इसका तर्जुमा भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो मैंने भी इसका प्रिंट वहीं से लिया हुआ है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ एक अच्छी साबित होगी। बहुत शुक्रिया आयशा और बहुत शुक्रिया कुमर और उमैर जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक जनरल एडवाइस है बस आपका भी बहुत शुक्रिया, हस्तनीत का शुक्रिया। जी, वो बस यही है कि कंसिस्टेंसी की है इसमें सीखने के लिए। बेशक 10 मिनट रोजाना के दें, लेकिन पढ़ें इसको रोजाना। वक्त का दौरानिया बेशक बहुत कम हो, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये मैंने एक आखिरी बात ऐड करनी। सबका बहुत शुक्रिया, सब नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।